عام طور پر جب ہم تاریخ یعنی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سیدھی لکیر آتی ہے. ہاں یعنی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کا سفر. ہاں بالکل جیسے وقت بس آگے ہی بڑھ رہا ہے اور گزرا ہوا کل پیچھے چھوٹ رہا ہے. صحیح کہا. اور ہم روز کسی نئی منزل کی طرف گامزن ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو اگر تاریخ ایک سیدھی لکیر نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ کسی میڈیکل مانیٹر پر چلنے والی EKG کی طرح ہو؟ اچھا، یعنی وہ جس میں عجیب سے پیٹرنز بن رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل وہی. ایک ایسی اسکرین جہاں پیکس اور ویلیز یعنی عروج اور زوال ایک خاص پیٹرن میں بار بار خود کو دہراتے ہیں، اور وہی غلطیاں جو صدیوں پہلے کسی اور نے کی تھیں وہ آج ہم نئے لباس میں دہرا رہے ہیں. یہ تو ایک ایسی سائیکل ہوئی جہاں صدیاں گزر جاتی ہیں، واقعات بدلتے ہیں، کرداروں کے نام بدل جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی یا اصول اور قوانین بالکل وہی رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ کا مطالعہ صرف ماضی کا قصہ نہیں رہتا، بلکہ حال اور مستقبل کو سمجھنے کا ایک سب سے طاقتور ٹول بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو آج ہم کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ چلیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے حال ہی میں اپنے سورسز کو کھنگالتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد کی مشہور کتاب لیسنز فرام ہسٹری یعنی تاریخ سے سبق کا ایک تحقیقی جائزہ لیا ہے. اچھا، یہ وہی کتاب ہے جس میں 2 بڑی قوموں کی بات کی گئی ہے؟ ہاں جی. اس میں بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کے عروج اور زوال کی تاریخ کا بہت ہی گہرا تجزیہ کیا گیا ہے. اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بالکل واضح کر دوں. جی ضرور بتائیں. اس گفتگو میں مذہبی، سیاسی اور تاریخی حوالے موجود ہیں. میرا یا اس جائزے کا مقصد کسی مخصوص نظریے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم صرف کتاب کے مواد پر بات کریں گے؟ صحیح. ہم صرف اس فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مصنف نے پہنا ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کے مطابق تاریخ کا یہ EKG مانیٹر آخر کام کیسے کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کتاب کا جو سب سے مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات محض اتفاق یا رینڈم ایونٹس نہیں ہیں. یعنی ہوا میں تیر نہیں چل رہے. بالکل نہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فلاں بادشاہ طاقتور تھا تو فتح ہو گئی، یا فلاں قوم کمزور تھی تو ہار گئی، لیکن مصنف کے مطابق ان ظاہری اسباب کے پیچھے خداوندی قوانین اور مقاصد فرما رواں ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، ہر عروج کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر زوال کی ایک واضح لاجیکل وجہ ہوتی ہے جو اخلاقیات سے جوڑی ہوتی ہے. صحیح. چلیے پہلے اس قانون کو سمجھتے ہیں جو قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہے. کتاب اس اصول یا ڈیوائن لا کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب اس کی بنیاد اس مقام سے اٹھاتی ہے کہ خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے. صحیح. ان میں سے 5 کو سب سے اہم مقام حاصل ہے: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری نبی حضرت محمد پیس بی اپون ہم. جی بالکل. اب مصنف یہاں ایک اہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف 2 ایسی امتیں گزری ہیں جنہیں باقاعدہ شریعہ یعنی ایک مکمل اور تفصیلی قانون دیا گیا. اور وہ 2 امتیں کون سی ہیں؟ پہلی بنی اسرائیل جنہیں توریت ملی، اور دوسری امت مسلمہ جنہیں قرآن دیا گیا. کتاب یہ قانون پیش کرتی ہے کہ جب کوئی ایسی منتخب قوم خدا کے احکامات پر عمل کرتی ہے تو اسے دنیا میں عروج اور غلبہ ملتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو اس پر عذاب دنیا میں ہی کسی دوسری طاقتور قوم کی شکل میں مسلط ہوتا ہے. اچھا، اگر میں اس میکانزم کو تھوڑا آسان شبدوں میں بیان کروں تو یہ مجھے کسی اسکول کلاس کی طرح لگتا ہے جہاں گریڈنگ کا نظام انتہائی سخت ہے. ہاں بالکل. یعنی جو بچہ کلاس کا مانیٹر بنتا ہے اگر وہی ڈسپلن توڑے تو اس کی فرض شناسی میں کوتاہی کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوتی ہے باقی بچوں کی نسبت. یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے قانون میں پریویلیج کے ساتھ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. آپ کی مثال بالکل ٹھیک ہے. واقعی. ہاں دیکھیں، اگر آپ کے پاس ہدایت موجود ہے اور پھر بھی آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کی سزا عام قوموں سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اور اس قانون کے تحت دونوں قوموں یعنی بنی اسرائیل اور مسلمانوں کی تاریخ میں عجیب و غریب مماثلت پائی جاتی ہیں. یعنی دونوں کی کہانیاں ملتی جلتی ہیں. بالکل. دونوں نے ٹھیک ایک جیسے عروج اور زوال کے ادوار دیکھے ہیں. تو چلیے ان مماثلات کو حقیقت کی کسوٹی پر دیکھتے ہیں. دونوں قوموں کے پہلے سنہری دور اور اس کے بعد آنے والی تباہی کا موازنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کا پہلا عروج کیسے شروع ہوا؟
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصر میں تو وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اصل میں بنی اسرائیل کی کہانی حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکلنے سے شروع ہوتی ہے۔ جب انہیں آزادی ملی اور فتح کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ صدیوں کی غلامی نے ان کی ذہنیت کو انتہائی بزدل اور کمزور کر دیا تھا۔ نتیجتاً انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا پڑا۔ 40 سال تک؟ ہاں، اور یہ کوئی عام سزا نہیں تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ غلامی کی ذہنیت رکھنے والی پوری نسل وہاں ختم ہو جائے اور صحرا کی سختیوں میں پلی بڑی ایک نئی نڈر نسل سامنے آئے۔ اچھا، تو یعنی پرانی نسل کلیئر ہو گئی؟ بالکل۔ پھر اس نئی نسل نے آ کر فتح حاصل کی۔ ان کا پہلا سنہری دور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں آیا، تقریباً 1020 بی سی سے 922 بی سی تک۔ یعنی یہ ان کا پہلا عروج تھا؟ جی، اس دور میں انہوں نے عظیم ہائیکل یعنی فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا۔ اس وقت کی دنیا میں ان کا مکمل غلبہ تھا۔ لیکن اس عروج کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ ہسٹوریکل EKG مانیٹر تو ہمیشہ پیک پر نہیں رہتا، وہ گراف نیچے کیوں گیا؟ وہ گراف نیچے اس لیے گیا کیونکہ جب عروج آتا ہے تو اس کے ساتھ دولت آتی ہے اور دولت کے ساتھ عیش و عشرت آتی ہے۔ صحیح بات ہے، لوگ اصول بھول جاتے ہیں۔ ہاں، جب لوگ سوسائٹی کی فلاح اور انصاف چھوڑ کر محض اپنی ذاتی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو سوسائٹی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو اس کرپشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب بتاتی ہے کہ شرک اور اخلاقی نافرمانی اس قدر بڑھ گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیبیلون یعنی بابل کے بادشاہ نیبوکڈنیزر نے 587 بی سی میں جیروسلم کو مکمل تباہ کر دیا۔ تباہ کر دیا؟ ہاں، فرسٹ ٹیمپل کو گرا دیا گیا، ان کا قتل عام ہوا اور بچنے والوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یہ ان کا پہلا بڑا زوال تھا۔ یہ تباہی واقعی خوفناک تھی۔ اب اگر ہم اس کا سوئچ کریں اور اس کا موازنہ مسلمانوں کی تاریخ سے کریں تو مصنف وہاں اس ویو کو کیسے ماپتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ مسلمانوں کا پہلا عروج نبی کریم اور خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہوا۔ اس وقت مقصد بالکل واضح تھا، یعنی انصاف، سادگی اور روحانیت۔ اور پھر یہ عروج کہاں تک گیا؟ اس کے بعد امیدز اور عباسدز کے دور تک یہ عروج اپنی بلندیوں پر رہا۔ بغداد اور کورڈوبا اس وقت دنیا بھر میں سائنس اور آرٹ کے مرکز تھے۔ لیکن ٹھیک بنی اسرائیل کی طرح یہاں بھی گراف نیچے گیا ہوگا؟ بالکل، میکانزم وہی رہا۔ جب ان میں عیش و عشرت آئی، جب محل بننے لگے اور حکمران عوام سے کٹ گئے تو سوسائٹی کمزور ہو گئی۔ اور پھر عذاب 2 طرفوں سے آیا۔ 2 طرفوں سے؟ کون کون سی؟ شمال سے کروسیڈرز آئے جنہوں نے 1099 میں جروسلم پر قبضہ کیا، اور پھر مشرق سے مونگولز آئے۔ مونگولز، انہوں نے تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہاں، 1258 میں انہوں نے بغداد کو ایسی تباہی دی کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے کالا اور مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے یہاں ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ کیا بات؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کے پاس آخری اور مکمل ہدایت تھی، آخری کتاب موجود تھی، تو ان کا انجام بالکل ویسا ہی کیوں ہوا جیسا بنی اسرائیل کا ہوا تھا؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یعنی عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ رائٹ ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی محفوظ ہیں۔ کیا ہدایت کا موجود ہونا ہی کافی نہیں تھا انہیں بچانے کے لیے؟ دیکھیں، کتاب اس پوائنٹ پر بہت کلیئر ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ہدایت کا ہونا ایک فضیلت عظیم ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ یعنی صرف کتاب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس کسی کمپلیکیٹڈ مشین کو ٹھیک کرنے کا مینول ہے، لیکن آپ اسے کھول کر دیکھتے ہی نہیں اور غلط طریقے سے مشین چلاتے ہیں، تو مشین خراب ہی ہوگی۔ صحیح، فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس آخری ورژن کا مینول تھا۔ بالکل۔ مصنف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کو کسی خاص نسل یا نام سے پیار نہیں ہے۔ جب آپ کے اعمال ہدایت کے خلاف ہوں تو سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی زبردست ہے، کیونکہ یہ اس چوز پیپل کمپلیکس کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ لیکن تاریخ کا یہ مونوٹون یا کمپلیٹلی فلیٹ لائن تو نہیں کرتا نا؟ نہیں، دونوں قوموں نے راکھ سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ تو چلیے اس دوسرے عروج اور دوسرے زوال کی میکینکس کو دیکھتے ہیں۔
بنی اسرائیل کا دوسرا عروج کیسا تھا؟ بابل کی قید کے بعد ایران کے بادشاہ سیرس نے انہیں واپس جروسلم جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد وہاں ماکبیز کی تحریک چلی، جنہوں نے رکیے، جب آپ ماکبیز کہتی ہیں تو عام سننے والوں کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ اچھا ہاں، یہ ایک چھوٹا سا باغی گروپ تھا۔ جب ان پر پیگنز نے اپنی ثقافت تھوپنے کی کوشش کی تو ان ماکبیز نے گوریلا وارفیئر کے ذریعے بغاوت کی اور اپنا ہیکل واپس لیا۔ تو انہوں نے دوبارہ آزادی حاصل کی؟ جی، یہ ان کے دوسرے عروج کی بنیاد بنی۔ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر وہی بیماری پیدا ہوئی۔ رسم و رواج باقی رہ گئے، لیکن روحانیت بالکل مر گئی۔ صرف دکھاوا رہ گیا ہوگا۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ انہیں اس ہپوکریٹیکل سسٹم سے نکالنے آئے تو کرپٹ مذہبی ٹھیکیداروں نے ان کی سخت مخالفت کی۔ اپنی پاور بچانے کے لیے؟ ہاں، اس انٹرنل کرپشن کی سزا یہ ملی کہ 70 CE میں رومن جنرل ٹائٹس نے جیروزلم پر حملہ کیا اور اس بار ہیکل کو مکمل تباہ کر دیا۔ اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا؟ جی، انہیں پوری دنیا میں تھتر بتر کر دیا گیا، جسے ڈائسپورا کہتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل کسی ایسے سپورٹس ٹیم کی طرح لگتا ہے جو بری طرح ہارنے کے بعد ایک لیجنڈری کم بیک کرتی ہے، لیکن اپنی جیت کے نشے میں بیسک رولز بھول جاتی ہے اور فائنل میچ پھر سے بری طرح ہار جاتی ہے۔ زبردست مثال ہے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی دوسرا کم بیک کیا، بغداد کی تباہی کے بعد۔ ہاں، لیکن اس بار عرب نہیں بلکہ غیر عرب سامنے آئے، جیسے ترک، ماملک اور مغل۔ سلطنت عثمانیہ نے صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی، لیکن ان کا بھی دوسرا زوال آیا ہوگا۔ بالکل 20th سینچری میں شروع ہوا، جب ویسٹرن کولونیلزم یعنی مغربی سامراج نے آ کر مسلم دنیا پر قبضہ کیا۔ خلافت کا خاتمہ ہوا اور 1967 کی جنگ میں جروسلم دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یعنی سائیکل مکمل طور پر دہرائی گئی، اور اس دوسرے زوال کے بعد ہم اس دور میں آتے ہیں جہاں ہم ٹھیک اس وقت سانس لے رہے ہیں۔ صحیح۔ جو سورس مٹیریل ہمارے پاس ہے وہ اس موجودہ دور کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ مصنف کا تجزیہ ہے کہ آج کل یہودی اپنے تیسرے اور عارضی یعنی ٹیمپریری عروج پر ہیں، اسرائیل کے قیام کی صورت میں۔ اور اس میں حیران کن بات کیا ہے؟ سب سے حیران کن بات کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کا ساتھ مغرب کی وہی عیسائی طاقتیں دے رہی ہیں جنہوں نے صدیوں تک ان پر ظلم کیے۔ تھوڑا ٹھہریے، آئی تھنک سب کو پتا ہے کہ یورپ میں یہودیوں کی پرسیکیوشن ہوئی ہے۔ ہولوکاسٹ تو ماڈرن ہسٹری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ کروسیڈرز اور انکویزیشنز وغیرہ ہوتے تھے نا؟ ہاں، انکویزیشنز میں نان کرسچنز کو شدید ٹارچر کیا جاتا تھا اور پوگرمز میں ان کا قتل عام ہوتا تھا، یعنی سینچریز آف ہیٹریٹ تھی۔ تو آج وہ اچانک الائنس میں کیسے آ گئے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مصنف اس الائنس کو دجالی نظام کا حصہ مانتے ہیں۔ دجالی نظام؟ اس کے پلرز کیا ہیں؟ پہلا پلر مادیات یا مٹیریلزم ہے اور ایتھیزم ہے۔ دوسرا پلر سود یعنی یوزری پر مبنی گلوبل بینکنگ سسٹم ہے، اور تیسرا پروڈیوسر کنزیومر سائیکل ہے، جس میں انسان کو صرف مادیات کے دور میں لگا دیا گیا ہے۔ بالکل، تاکہ ان کی روحانیت ختم ہو جائے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے اس آرگیومنٹ میں ایک چھول نظر آتا ہے۔ اچھا، کون سا؟ اگر آج کے دور کے کانفلکٹس کو دیکھیں تو کیا واقعی یہ صدیوں پرانا مذہبی تصادم ہے، یا پھر یہ صرف جدید دور کی جغرافی، نیچرل ریسورسز اور اکانومی کی لڑائی ہے جسے بس مذہب کا لباس پہنا دیا گیا ہے؟ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک لگتی ہے، لیکن مصنف ان سب اقتصادیات یا اکانومی کو ہی اس دجالی نظام کا اصل ہتھیار کہتے ہیں۔ اکانومی ایک ہتھیار ہے؟ ہاں، سود کرتا کیا ہے؟ یہ ویلتھ کو ان لوگوں کے پاس کانسنٹریٹ کرتا ہے جو پہلے سے امیر ہیں، اور غریب کو غلامی میں پھنسا دیتا ہے۔ اس لیے اکانومی اور مذہب یہاں الگ الگ نہیں ہے۔ کے تحت چلا اور حال اس دجالی نظام کے غلبے میں ہے، تو کتاب کے پیش کردہ اسلام اور احادیث کے مطابق اس سفر کا انجام کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب میں آخری وقت کے 4 اہم واقعات بتائے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ایک عظیم عالمی جنگ ہے جسے الملحمہ کہا گیا ہے، جو مڈل ایسٹ میں لڑی جائے گی۔ اور دوسرا؟ اس جنگ کے آخری حصے میں دجال کا ظہور ہوگا، جو عرب مسلمانوں پر شدید تباہی لائے گا۔ اور اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ؟ تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہوگا، جو دجال اور اس کے پیروکاروں کو شکست دیں گے۔ اور چوتھا واقعہ پوری دنیا میں اسلام کا عالمی غلبہ ہوگا۔ کیا اس میں کسی خاص علاقے کا ذکر بھی ہے؟
ہاں، کتاب میں خراسان یعنی موجودہ پاکستان اور افغانستان کے خطے کی بہت اہم حیثیت بیان کی گئی ہے، جہاں سے دجال کے خلاف مزاحمت شروع ہوگی۔ اچھا، آرمیگیڈن کا حوالہ بھی تو آتا ہے نا بائبل میں؟ بالکل، کتاب بک آف ریویلیشن میں مذکور آرمگڈن کا حوالہ دیتی ہے، جو انہی واقعات سے ملتی جلتی پیشگوئی ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کیا سوال؟ کہ آخرت کی ان پیشگوئیوں کو سمجھنا آج کے انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ وہ اس بڑے تاریخی اور روحانی تناظر میں اپنا کردار پہچان سکے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی لیسنز فرام ہسٹری صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج کے انسانوں کے لیے آئینہ ہے۔ ہاں، بالکل آئینہ ہے جو ہماری اصلیت دکھاتا ہے۔ کتاب کا آخری پیغام صرف تباہی کا ڈر نہیں بلکہ توبہ کی طرف بلاوا ہے۔ اگر امت مسلمہ خصوصاً اس خطے کے لوگ اپنی ذمہ داری پہچانیں تو وہ دنیا کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اپنے اعمال کو ہدایت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ آخر میں اس تحقیقی جائزے کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہتا ہوں جو غور و فکر پر مجبور کر دے۔ جی بتائیں۔ اگر تاریخ واقعی انہی اخلاقی اور روحانی چکروں میں گھومتی ہے جیسا اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے تو فرض کریں آج سے 1000 سال بعد جب کوئی مستقبل کا مورخ ٹھیک آج کے دن کی تاریخ لکھ رہا ہوگا تو وہ ہماری اس موجودہ نسل کو کہاں رکھے گا؟ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ لکھے گا کہ یہ ایک نئے عروج کی پہلی کرن تھی یا پھر کسی آخری زوال کا سب سے گہرا اندھیرا؟ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد بنتی تاریخ کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔